السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں چور کی سزا، چوری کی سزا، اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک تو اس دنیا کی عدالت ہے اور ایک آخرت کی عدالت ہے۔ تو آخرت کی عدالت کا فیصلہ تو حتمی ہوگا، ابدی جنت اور ابدی جہنم، یہ چیزیں پیچھے ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ اس کے پیچھے جو آیت ہے اس کے اندر یہی چیز واضح کی گئی۔ اب یہاں پر یہ جو اس دنیا کی عدالت ہے اس سے متعلق اصول ضابطہ دیا جا رہا ہے اور یہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ چوری سے متعلق یہ جو ضابطہ ہے اس کو بڑے غلط میننگ پہنائے گئے اور اس کی تفسیریں جو کی گئیں لفظی اعتبار سے، قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے لفظی معنی کر کے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ لفظی اعتبار سے سارے کے سارے قرآن کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے تو مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے مثالیں دے کر آپ کو بتایا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، تو کیا اللہ کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے؟ ہم نے اس طرح سے مثالیں دے کر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد ہے اس کی تائید، اللہ کی تائید۔ یہ جو قوت ہے، یہ جو ہاتھ ہے، یہ قوت کی علامت ہے، ید قوت۔ جیسے آپ کہتے ہیں قانون کا ہاتھ، تو قانون کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، قانون کے ہاتھ بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ قانون کا ہاتھ نہ لمبا ہوتا ہے نہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ محاورے میں استعمال کرتے ہیں، فریزز ہیں یہ۔ وہ زبان کی خوبصورتی ہے، اس کے بغیر دنیا کی کوئی زبان چل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو قرآن کے اندر بھی اسی طرح کی فریزز ہیں، تو ان کو سمجھنا ہوگا۔ فریزل ورب بھی ہیں، فریزز بھی ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا۔ وہاں پر اب جو فریزل ورڈ ہیں یا فریزل ورب ہیں، ان کی آپ لفظی میننگ کریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نے شروع میں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور پھر کامن سینس بھی آپ نے اگر کبھی اس کے اوپر سوچا ہو، یہ جو بتایا جاتا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اسلام میں، تو مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا انسان بتائیں جس نے چوری نہ کی ہو۔ بیٹے نے یا بیٹی نے باپ کے پرس سے کوئی پیسے نکالے ہوں گے نا، بھلے وہ 1 روپے بھی نکالا ہو، وہ بھی چوری ہے۔ چوری تو چوری ہے، وہ 1 پیسہ بھی ہو وہ چوری ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی خاوند ہے، اس کی بیوی نے اگر کوئی پیسے نکال لیں گے، بیوی کا پرس پڑا ہے، کوئی خاوند نے اس میں سے کوئی پیسے نکال لیں، وہ قطع نظر وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے۔ باپ ہے تو اس کی اولاد نے اس کے پرس سے کوئی پیسے نکال لیے ہیں۔ تو یہ تو ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ کوئی فرد ہوگا شاید کو جو بچاؤ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، تو کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے آپ؟ کبھی سوچئے گا۔ اور پھر کیا جو اس کائنات کا اتنا بڑا عظیم کریٹر، وہ یہ قانون دے رہا ہے کہ جو ہی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو پھر اگر فار ایگزامپل یہ 22 کروڑ پاکستان بہت زیادہ ہے، چلیں 22 کروڑ کہتے ہیں، تو 22 کروڑ میں کتنے لوگ ہوں گے جو چوری نہیں کرتے اور کتنے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ چاہے اولاد اپنی باپ کی کر رہی ہو، چاہے عام طور پر ایک دوسرے دوست ہیں، ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں، وہ کر رہے ہوں، تو شاذ و نادر ہی کوئی بچے گا، کیونکہ چوری تو 1 پیسے کی بھی چوری ہے نا، تو شاذ و نادر ہی بچے گا۔ قرآن میں تو کوئی ایسی نہیں بتائی گئی تعداد کہ اتنے روپے ہوں تو وہ چوری کا جرم اس کے اوپر لاگو ہوگا، قرآن نے نہیں بتایا۔ تو یہ فقہی مشگافیاں ہیں کہ اتنی چوری ہو تو وہ چوری شامل ہوگی، اس کے اوپر حد جاری ہوگی، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو پھر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہاتھ کٹا کے، تم یہ معاشی سرگرمیاں کون کرے گا؟ وہ روزی کہاں سے کمائیں گے؟
اپنا گھر کیسے چلائیں گے، اپنا پیٹ کیسے پالیں گے، سب کے تو ہاتھ کٹے ہوں گے۔ کبھی غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کا یہ معنی ہے۔ تو یہ اس کے لیے چاہیے بصیرت۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر اور بصیرت بہت ضروری۔ اس نے خود کہا ہے یہ قرآن سمجھ ہی اسی وقت آئے گا جب بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ ہاتھ کاٹنا انتہائی سزا ہے، انتہائی سزا۔ تو یہ انتہائی حالات میں دی جا سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ حالات بڑے ناگزیر ہو گئے ہیں، یہ کام کرنا پڑا۔ مجرم کو یا فلاں جرم کی پاداش میں اسے پھانسی دینی پڑی، حالات بڑے ناگزیر ہو گئے۔ اغوا برائے تاوان کے کیسز اتنے ناگزیر، اتنے زیادہ ہو گئے، اتنا معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا کہ ان کے مجرموں کو پھانسی دینی پڑی۔ تو یہ ایسی چیز، یعنی انتہائی جب کوئی حالات ہوں اس کے اندر فیصلے کی نوعیت بھی انتہائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی اولاد نے اپنے باپ کے پرس سے کوئی 1 روپیہ نکال لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے آپ، وہ چوری کے جرم میں آ جائے گا۔ ہے وہ چوری، وہ اخلاقی طور پر ان کو سمجھایا جائے گا کہ ایسی چیز نہیں کریں، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے گی، ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا۔ مقصد تو جرائم کو روکنا ہے نا۔ جرائم کی روک تھام صرف ہاتھ کاٹنے سے تو نہیں ہوتی، کسی کو قتل کرنے سے تو نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی سٹیپ ہیں، جو اقدامات ہیں، وہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے اخلاقی تربیت، وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر اسکول ہے۔ ایجوکیشنل ادارے تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تو وہ گھر ہے نا جہاں پر بچہ تربیت پا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھ کے، جو بھی جیسے بھی ماں باپ بہن بھائی گھر کا ماحول ہے وہ ویسا ہی بن رہا ہوتا ہے۔ لاشعوری طور پر اس کے حواس کے اوپر، اس کی نفسیات کے اوپر وہ اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، ماحول کے، گھریلو ماحول ہو، محلے کا ماحول ہو، دوستوں کا ماحول ہو، اسکول کالجز کا ماحول ہو، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں بچے کے اوپر۔ تو پہلی چیز تو اس ماحول کو صحیح بنانا ہے نا، اخلاقی تربیت کرنی ہے اور ماحول کو درست کرنا ہے۔ اس کو کیے بنا آپ سیدھے ہی اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قانونی یہ جو فطرت کا جتنا بھی قوانین ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ ایسے آنن فانن کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ سردی بھی آتی ہے تو آہستہ آہستہ آتی ہے، پہلے گرمی ہوتی ہے، پھر خزاں کا موسم آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر سردی آتی، وہ بھی یکدم نہیں آ جاتی۔ ایسی گرمی ہے، پہلے پھر بہار کا موسم آئے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ گرمی آئے گی، یکدم گرمی نہیں آئے گی۔ سورج یکدم تو نہیں طلوع ہو کے پوری شدت کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگ جاتا اور حدت دینے لگ جاتا، آہستہ آہستہ وہ طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غروب ہوتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہی اس نے کوئی 1 روپے کی چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ جو ہم اس لیکچر کے شروع میں جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں بڑی قابل غور ہیں، آپ نے ان کو غور سے سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ تو مذہب کی چیزوں میں نہیں آنا، وہ تو سراسر انسانیت کی بربادی ہے، اس کے اندر شدت ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ قرآن کے جو قوانین ہیں اس کے اندر شدت نہیں ہے، اور مذہب نے اس کو اسلامی سزائیں بنا دیا، اور اسلام پھر پوری دنیا میں وہ بدنام ہو رہا ہے۔ اب ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ مذہب ہے، اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے؟ اسلام تو دین ہے نا۔ تو مذہب میں ہیں یہ چیزیں
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں اسلامی سزائیں، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا، یہ اسلامی سزائیں، پوری دنیا میں اسلام، اور اسلام نے تو کیا بدنام ہونا، پوری دنیا میں ہم جو اپنے آپ کو یہ جو سو کالڈ ہم مسلم ہیں وہی بدنام ہو رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ مشہور ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ مشہور ہو رہے ہیں۔ تو ہماری متعلق دنیا کے اندر جو امیج ہے خراب ہو رہا ہے، نہ اللہ کے قرآن کا کچھ بگڑنا ہے، نہ اللہ کے قوانین کو کوئی نقصان ہونا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ اٹل ہے، اللہ کا دین اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ آپ اس نظام کا آپ نے نام رکھ لیا، اپنے مذہب کو وہ نام دے دیا، تو اس سے اللہ کا دین، اس کا ضابطہ وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے، وہ نہیں بدل سکتا۔ تو انسان، ہم جو مسلم ہیں، سو کال مسلم، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 38۔ الفاظ ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد اور چور عورت، اب دونوں کو لے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ عورتوں کے ہاتھ کاٹیں گے اگر لفظی ترجمہ کریں تو کہتا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کیا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ کیا یہ رہا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر وہ چوری انہوں نے کی ہے، ثابت ہو گیا ہے جرم، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ انتہائی سچویشن کے لیے ہیں، انتہائی سچویشن، کہ کوئی گروہ ہے یا کوئی شخص ہے، وہ چوری اس کا پیشہ ہے، اور آئے روز وہ مرد یا عورت کوئی بھی، یہ بینڈٹ کوئین، یہ بھی تو ایک مطلب ہے، وہ عورت ہی تھی نا، تو یہ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جنہوں نے بڑی قوت حاصل کر کے بڑے جرائم بھی کیے ہیں، بڑی قتل و غارت کی ہے، بڑی لوٹ کسوٹ کی ہے، ڈکیتیاں کی ہیں، ان کے اوپر فلمیں بھی، موویز بھی بنی ہیں۔ تو قرآن کریم دونوں کو لے رہا ہے، چور مرد اور چور عورت۔ تو چور مرد ہو یا چور عورت، یہ انتہائی سزا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی، کہ اگر وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کی مال محفوظ ہی نہیں ہے، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، اس سے اس کی یہ جو چوری کی سرگرمیاں ہیں، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، لوگ سفر میں محفوظ نہیں ہیں، اس کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو وارن کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہا، یا وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی، تو آخری جو پھر اس کا علاج ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ آخری سزا ہے، یہ ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے قانون دینے ہیں، اور یہ جو جرم ہے چوری کا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر اگر چوری ہونے لگ جائے کسی محلہ سوسائٹی میں، تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس تکلیف سے، عذاب سے بچانے کے لیے، انسانوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے یہ ضابطہ دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر انتہائی جو سزا ہے، وہ نوعیت جو ہے سزا کی، وہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی مقدار میں چوری ہوگی، یا اتنے روپے کی یا مال کی یا زیور کی چوری ہوگی تو اس کے اوپر ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اتنے پہ ہوگی تو نہیں کاٹے جائیں گے، فلاں کے کاٹے جائیں گے، فلاں کے نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ ساری جو فقہی بحثیں ہیں، یہ قرآن کے بالکل برعکس ہے، اصول بتا رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، جو اس کی یعنی انتہائی نوعیت اگر پہنچ جائے، جرم اپنی انتہائی نوعیت کو پہنچ جائے، تو پھر یہ سزا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان کو تربیت دی جائے گی۔ پہلے تو تربیت ہی ایسی ہو گھر سے کہ بچے ایسا کام ہی نہ کریں، والدین کی تربیت ہے۔ اس کے لیے خود والدین کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ وہ بھی کوئی چوری والا معاملہ نہ کریں،
کیونکہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی تو آگے اسی طرح سے ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو والدین کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، بڑے کو بہن بھائی ہیں ان کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، تاکہ بچے ان کو فالو کریں تو اس قسم کے نہ ہوں چوری کرنے والے۔ تو پہلی تربیت تو گھر سے شروع ہوگی، پھر آگے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ہوگی، محلے کا ماحول ہے، پوری سوسائٹی کا، شہر کا ماحول ہے، پوری قوم کا ایک ماحول ہے، ایسے پریویل کرتی ہیں نا چیزیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ دیکھیے تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی نشو و نما کس کی روح سے؟ اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی روح سے۔ جب آپ ان کی روح سے کریں گے تو پھر جو ہے اس کا سد باب ہوگا، اس کی روک تھام ہوگی، یہ جو جرم ہے۔ تو ایسے ہی ہے تربیت سے، اپنے عمل سے، بڑے جو ہیں اپنے عمل سے اور ان کی چھوٹوں کی تربیت کرنے سے جرائم کے اوپر قابو پایا جائے، وہ چوری ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو انسان چونکہ اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے، پہلی چیز تعلیم اور تربیت ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ افراد اس طرف آئیں ہی نہ، اگر آئیں تو ان کی بڑی کم تعداد ہے۔ پھر اس کے اندر بھی ریاست کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ریاست جو ہے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھے ادارے قائم کرے، ان کے لیے اچھا ماحول پرووائڈ کرے، لوگوں کو جو رزق کی مساوی تقسیم ہے اس کا جو نظام ہے وہ پرووائڈ کرے، لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں، لوگ جو ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، کہ کوئی ریئیکشن میں چور نہ بن جائے کہ فلاں نے چوری کی تھی تو اس کو تو کوئی سزا نہیں ملی، اب میں بھی اس کی چوری کروں گا۔ یہ ایسے بھی نفسیاتی طور پر کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی سخت ہونی چاہیے ان معاملات کے اندر، کہ کوئی چوری، کوئی ڈکیٹی، کوئی ملاوٹ، کسی کی حق تلفی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قانون جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آئینی شکنجہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اوپر قانون کا بھی خوف ہو۔ پہلے اخلاقی تربیت اور آگے پھر ریاست کا جو انتظامی معاملات ہیں وہ حکومتی مشینری جو ہے وہ پورے عدل کے اوپر ہونی چاہیے، فیصلے عدالتوں کے میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، لوگوں کو روزگار کے مواقع ہونے چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحیح عدلیہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی مال کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پوری نہیں کر رہی تو اس غلط نظام میں اگر لوگ چور بن رہے ہیں تو ریاست ذمہ دار ہے اس کی، تو پھر آپ ریاست کے ہاتھ کاٹیں گے۔ یعنی جو ایک بتائی گئی ہے نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک پوری چین ہے جس میں ریاست کے سارے ادارے اور عوام یہ سارے شامل ہیں، سب نے مل کر اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہے، پھر جرائم کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر سے اچھی تربیت ہو رہی ہو، باہر معاشرہ ہی موسٹلی جو ہے وہ برا ہو، چوری عام ہو، تو کتنی دیر تک آپ بچیں گے؟ تو یہ سارے فیکٹر ہیں، ان کے اوپر قابو پانا ہے تو ہر فرد نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چوری کی اور ہاتھ کاٹ دو، نہیں۔ پہلے ذہنی اخلاقی تربیت، تعلیم و تربیت، پھر ریاست کے وہ جو انتظامیہ ہے اس کی روح سے اچھا انتظام، نظم و نسق، کہ ایسے جرائم ڈیولپ ہی نہ ہو معاشرے کے اندر، کوئی کرنے کی جرات ہی نہ کرے، عدالتیں پورا انصاف کر رہی ہوں اس طرح۔ تو یہ جتنے بھی فیکٹر ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی
چوری کا جرم کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا، اس جرم کے اوپر مصر ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیزیں تدبر، بصیرت چاہیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا، اور اس کے بدلے میں جو ان دونوں نے چوری کر کے کمایا۔ یہ جو ہاتھ کا کاٹنا ہے وہ اس کے بدلے میں ہے جو انہوں نے چوری کر کے کمایا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ چوری کا جو سزا ہے، ہاتھ کاٹنا، یہ انتہائی سزا ہے۔ پہلے وہ والے فیکٹر ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے، ان فیکٹر کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اخلاقی تعلیمی اخلاقی تربیت، اداروں کا صحیح ہونا، عدالتوں کا صحیح انصاف کرنا، انتظامیہ کا صحیح نظم و نسق کو چلانا کہ کوئی اس طرح کی جرائم نہ کرے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اگر اس کے باوجود بھی کوئی فرد چوری کرتا ہے، باز نہیں آ رہا، تو پھر اس کے بدلے میں جو ان دونوں نے چوری کیا اس کے بدلے میں پھر ہاتھ کاٹ دو۔ آگے یہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اب یہ عبرتناک سزا کوئی فوراً تو نہیں دی جاتی نا، یہ سارے مراحل جو میں نے بتائے ہیں ان سے گزرنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی جرم کی راستے کو اپنائے ہوئے ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اور آگے کہا یہ جا رہا ہے آیت کے آخر میں واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ غلبے والا ہے، اس کے اندر یہ جو سزا ہاتھ کاٹنا ہے انتہائی حالات کے اندر، یہ جو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے، اس میں کہتا ہے حکمت ہے۔ ہم نے حکمت کے تحت، ایک خاص وجہ کے تحت یہ سزا بتا رہے ہیں تاکہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ چوری سے، اس طرح کی جرائم سے محفوظ رہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔